بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم برادران اسلام، آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید، قرآن حمید کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا ہے، وہ معراج کا ہے۔ معراج کا جو معجزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کے بعد ایک بہت بڑا معجزہ عطا فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور اپنی امتی کی شفاعت کرنے والے بنایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کرتا ہوں، یا شفاعت کا دروازہ میں کھولتا ہوں، اور قیامت کے دن جب انبیاء کرام علیہ السلام اذهبوا الی غیری کہے گی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوگا، سل تعطا، جو مانگو گے دیا جائے گا، اور قیامت میں شان محبوب کی رفعت بھی دکھائی جائے گی۔ سورۃ ضحیٰ آیت نمبر 5، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب رب آپ کو اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤں گے۔ اس وعدے کو آج پورا کیا جائے گا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو کائنات کے عجائبات، جنت کے درجات، جہنم کے درکات، ثواب عظیم و نعیم اور عذاب علیم کا مشاہدہ کروا دیا، تاکہ قیامت کے دن کی ہیبت آپ پر اثر انداز نہ ہو سکے، اور آپ بلا خوف و خطر اپنی امت کی شفاعت فرما سکے۔ جس طرح موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنا عصا زمین پر ڈال دو، اپنے عصا زمین پر ڈال دو، جب عصا ڈالا گیا تو اژدہا بن گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ پکڑ لو، کہ یہ عصا پکڑ لو، تو پکڑ لیا گیا۔ یہ تمام مشاہدہ اس لیے ہوا کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون جادوگروں سے خطفور اعظم و استقلال سے مقابلہ کر سکے۔ کلیم اللہ تبارک و تعالی نے ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ عصا کو اژدہا بنا کے مشاہدہ کروا گیا، اور حبیب اللہ علیہ السلام کو زمین اور آسمان بلکہ کائنات کی سیر کروا کر جنت و دوزخ کے درجات و درکات کا مشاہدہ کروایا۔ کلیم اللہ علیہ السلام جب عصا زمین پر ڈالا تو یہ اژدہا بن کر تمام جادوگروں کے سامنے ہڑپ کر گیا، اور حبیب علیہ السلام کو کائنات کا مشاہدہ کروا کر حوض کوثر و شفاعت کا اذن عطا کر دیا گیا۔ کہا ہے مصطفیٰ کے رب العزت، گناہوں سے لبریز ہے میری امت، اسی واسطے مسترف ہے طبیعت، تو غفار ہے بخش دے میری مولا، یہ آپ سے ہے سوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی اور احسن امتی بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔